گھر کے اندر بھی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پاک پیغمبر تھارے واسطے بہترین نمونہ عمل ہے. انہاں دے کردار دی تقلید ممکن ہے، اساں انہاں دے کردار نو اپنا سکتے ہیں. کافی ہے، ٹھیک ہے، کافی. بابا ضرور اندر صلی اللہ انہاں دے کردار دی تقلید ممکن ہے تاکہ اس اپنے گھر جا کے جائزہ کریے کہ جو جناب سیدہ دے گھر وچ قانون ہیں کیا وہ سارے گھر دے اندر بھی وہ قانون ہے یا نہیں. جائزہ لینا چاہیے، گھر جا کے کیسا کرنا چاہیے، وہ کیسے قانون ہیں جتنا حسنین نے پرورش پائی. ایک عرض کیتا کہ یہ جڑا گھر بنا وہ طرفین دی فضیلت نال بنا. دوسرا عرض کیتا کہ جناب سیدہ دے گھر دے اندر اخلاص ماشاءاللہ بی بی دے گھر دی بنیاد اخلاص ہے، بناوٹ نہیں، قطعاً بناوٹ نہیں، ایک چیز کا نہیں، سٹیٹس نہیں، دکھاوا نہیں، کمپرومائز نہیں، کسے نال کوئی سٹیٹس نہیں، اخلاص بنیاد ہے. سانو بھی چاہیے اپنے گھراں دے اندر اخلاص خلوص نیت نال جو کام. اور اکثر میں کل بھی عرض کیتا کہ لوگ تعریفاں دے بن چھڑے ہیں، تعریفاں کر کے یار تو زمیندار ہے، تیرا گھر اتنا بڑا ہے، اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام کر. جس ٹائم کسی کی تعریف کی جائے نا بندہ چوڑا ہو گئے. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ مثال دینا، میں بڑی مثال دینا، میں مجلس پڑھ کے اتنا باہر طالب علم آ جائے خلاص پہ کیا کہنا ہے کہ مزہ آ گیا، آج تقریر کا مزہ آ گئے. میرے جملے نہیں، نہج البلاغہ امام المتقین فرمانے سن من مدح کا فقط قتل، جڑا بندہ تیرے منہ تے تعریف کرے گویا تیرا قتل کر رہے ہو. کوئی شخص اگر تیرے منہ تے تیری تعریف کرے سمجھو تیرا قتل کر دے. اسا پھول رہنے ہیں، کوئی بندہ سارے سامنے ساری تعریف کرے خوش ہو رہنے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، مطلب ناراض نہ ہوئے کہ باس میں شاید طالب علم کوئی گل تسوری نہیں. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو انہیں اصلاح کرے، فکر فیما قیلا، فکر کرے. اگر کوئی عیب ہے، معصوم فرمایا اگر تیرے اندر عیب ہے نا تو فکر کر، شور نہ مچا. تیرے شور مچاوے نال تو لوگاں دی نظر تو گھیرا تو بچ ویسے. ہاں فرمایا بڑی مصیبت ہے کہ تو اللہ دی نظر وچ پھر رہے ہیں. یہ نہ سوچ کہ میں اگر تیرے اندر وہ عیب موجود نہیں، امام فرمایا فری ہو جا. کیوں؟ امام فرمایا دیکھ تو صحیح، نہ تیرے کوئی زحمت کرنی پئی، نہ تیرے کوئی تکلیف اٹھانی پئی، مفتی تینوں اللہ نیکیاں دے چھوڑی. اگر تیرے اندر عیب نہیں تو فکر ہو جا، مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو. اسا کیا کیتے؟ اسا سٹیٹس دے پیچھے لگ گئے، اپنا دھیان کسی اور پاس لے. کیوں نہیں سارے گھر چوں جناب سیدہ دے گھر دی خوشبو آندی، اسا انہاں دے فرامین نو بھلا چھوڑے، فراموش کر چھوڑے. کالے جملہ عرض کر گیا کہ جس ٹائم نبی پاک پوچھا اچھا ایک اور بھی ہے، سارے کو جہیز لڑکی والے دن اس طرح ہے نا. اگر کائنات جڑے پہلا رشتہ ہے نا، اگر اس پہ عمل کری سب پتہ لگ جائے بہت سارے مسئلے حل ہو جانے. جناب سیدہ کا جہیز خود امیر کائنات نے دیتا ہے، خود امیر کائنات نے فرمایا جائے گی تھاڑے کیا کیا اساس ہے، تھاڑے کل کیا کیا ہے. فرمایا نبی علیہ سردار تسا جان دیو میرے کو بہتر، میرے کو کیا ہے، ایک اٹھنی ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک بستر ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. میرا اپنا گھر بھی نہیں، مدثر آگا میرا اپنا گھر بھی نہیں، میرا اپنا گھر بھی نہیں. نبی پاک فرمایا یا علی تھاڑے کو زرہ اضافی ہے، بیچو جا کے جہیز دا سامان لے. مسئلے حل ہو جاویں اگر اساں جناب سیدہ دے مولا کائنات دے بتائے گئے اسلوب کے عمل کریے. اچھا ایک مثال دینا، جس ٹائم اگر لڑکی جہیز لے کے آ جائے، میرے سرے کی سمجھنے پڑے، لڑکی جہیز لے کے آ جاوے نا تو کچھ عرصے بعد سال بعد اگر فرنیچر میں کیڑا لگ جائے کیا دے لڑکے والے 2 نمبر جہیز ہے. اسی طرح نا پیسے کم خرچ کیتے، اگر کئی جہیز لڑکے والے لے کے دینے اور لگ جائے کیڑا
آدھے زیرہ اس وجہ تو فروخت کی تھی کیونکہ زیرہ اس وقت زیب تن کریں گے اگر کوئی سامنے آ کے مقابلہ کرے. آدھے نبی علیہ السلام نے اس وجہ تو علی نے کہا جا کے زیرہ فروخت کرو. کیوں؟ کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جڑا علی کے سامنے آ کے مقابلہ کرے. سامان لایا. اچھا ایک جملہ یاد آ گیا اس طرح سے مرحب پوچھا جس ٹائم خیبر دی جنگ ہوئی نا, مرحب پوچھا اپنے سپاہیاں کو بلا کے مینوں دسو نا اے علی کس طرح وار کرے گا. علی دا طریقہ کیا ہے تلوار چلاون دا؟ سجو وار کریں گے, کھبو وار کریں گے, اتو وار کریں گے, کدو وار کریں گے, کتھوں وار کریں گے. سپاہی دیکھ کہہ رہے عقل دا علاج کرا تینوں اے او بندہ دس سکدا ہے جڑا علی دی تلوار وچ بچ کے آیا ہوئے. تلوار بچ کے آیا ہوتا ہے. اصل تو اصول ہی فراموش کر چھوڑے. خیبر کی جنگ ہوئی واپس آ کے ہر کسی نے ایک حصہ امیر کائنات کو حصہ ملے. گھر جا کے تلوار جا کے جناب سیدان دیتی. جناب سیدان نے خون صاف کر کے نا تلوار کو ایک محفوظ مقام کرا تھوڑی دور تک نماز پڑھی. تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام آ گئے. فرمایا بیٹا زہرا آج خیبر کی جنگ ہوئی, ہر کسی نے ایک حصہ, علی امیر کائنات کو 2 حصے. پوچھا نہیں مال کتنے, خالی ہاتھ علی آ گئے واپس. فرمایا بابا علی آئے نا انہوں نے تلوار صاف کر کے نا میں 2 رکعت نماز شکرانے کا پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کیتے تو میں زہرا کے حصے چ علی آ گئے. اور یاد رکھے نبی علیہ سردار پوچھا بیٹا زہرا تھانو علی کیسا ہے. اور یہ سوال جناب زہرا کو بھی پوچھا اور جناب مولا علی کو پوچھا. فرمایا یا علی جناب زہرا کو کیسا پایا؟ فرمایا میں اللہ کی عبادت وچ اپنا مددگار پائے. اگر کسی دی بیوی ہے اللہ کی عبادت وچ اس نو دا مددگار ہونا چاہیے. کیا ایسا اصول ختم کر چھوڑے. اگر تیرے اندر کوئی عیب ہے شور نہ مچا. تو اس وجہ تو شور مچے سے کہ تیرے شور مچاونے تو لوگاں دی نظراں تو گھرن تو بچ گئے. ماں فرمایا نہیں, لوگاں دی نظراں تو گھرن تو زیادہ بڑا عذاب ہے کہ اللہ دی نظر چ گھرن. اور جناب سیدان نے بنایا اور خود معصوم نے فرمایا. اور دعائے مکارم اخلاق جملہ یاد آ گئے. بہت پیاری کتاب ہے. امام نے اللہ اکبر کیا جملہ لکھے اس کے بارے کہ جس ٹائم امام فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ تے میری ایک نیکی لوگوں کے درمیان بیان کر کے انہوں نے سامنے میرا ایک درجہ بلند کیتا ہی مینوں میرا ایک عیب دکھا کے میں کو اپنی نظر چ گرا دے. امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے میری ایک نیکی بیان کر کے میرا درجہ بلند کیتے مینوں میرا ایک عیب دکھا تاکہ میں اپنی نظر چ گر جاواں. امام فرمایا جس ٹائم تو اپنے عیب کی نظر کرے سے تینوں اپنا گناہ اپنا عیب نظر آسی. آپ سے میرا اللہ کہ میرا کمال نہیں تیرا کمال ہے. تے میرے عیب کے پردہ رکھ کے میری نیکی بیان کر چھے. میرے عیب کے پردہ رکھ کے لوگوں کے درمیان میری نیکی بیان کر چھے. اور یہ جملے جناب سیدان یقین منو جناب سیدان نے ایک ایسا بیان کیتے نا اپنے مومنہ کے بارے کہ جو سارے مومن سارے کو جنت چاہتے نا پہلے اپنے گناہ صاف کروا کرتے. جناب سیدان نے فرمائے کہ جس ٹائم کہ جنت چاہتے ہیں بعد ما یطہرون من ذنوبہم پہلے اپنے گناہ صاف کرے سے پھر سارے کو لا سکتے. کوئی یہ نہیں کہ نعرہ مارا تو کلو پار نہ توجہ لگا بھائی شاکر بھائی اس طرح نہیں. جب کوئی
فرمایا رنگ رنگ دیا تکلیفاں دے دنیا چ گناہ معاف ہو سے جناب سیدہ فرمانے پھر اس کے سامنے آ سکتا کس طرح فرمایا وہ گھر کی پریشانی وہ کاروبار کی بندش رزق کی کمی اس طرح دے اور ایسے مسائل جناب سیدہ فرمایا اگر کسی سارے چاہن والے نو ایک کانٹا بھی چوب جائے وہ بھی ان کی بخشش کا سبب بن جائے کسی نو ایک کانٹا بھی چوب جائے اس سبب بن جائے اور الخصال جملے جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھے کہ اللہ کسی بندے تے راضی ہوئے نا اچھا کوئی وزیر اعظم کسی تے راضی ہوئے اس کو پیسے گفٹ کریں انہیں گل نہ بولو اس اپنے بچے کا خوش ہو پیسے دے سو یا بچے کو جو چیز پسند ہے وہ لے کے انہیں گل ہے بولو نہیں کسی طرح نا مگر اللہ اگر کسی بندے کے خوش ہو گئے کسی کے راضی ہو گئے اس کو ترے تحفہ چھوڑے ایک تحفہ دے دے یا انہوں بخار دے دے یا سر درد دے دے یا اشوب چشم ترے چیزاں چھوڑے میرا اللہ کسی مومن تراضی ہو کے ترے چیزاں چھوڑے بخار بندہ دے یار مر گئے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی میرا اللہ بس کر یہ ہے کہ نہیں اللہ بیماری دے کے اپنے بندے نو چیک کرے دے سارے گناہ معاف ہونے فرمایا اگر پھر بھی دنیا گناہ ہوگے بہت زیادہ نہیں ہوگے فرمایا سکرات الموت جس نے مجھے روح قبض کی تھی ویسے کہ گناہ معاف کی تھی ویسے یوم القیامہ قیامت کے دن محشر کے روز محشر کی سختی کے بیچ اس نے گناہ معاف کی تھی سارے مومن جس نے سارے خلاصی کے گناہ معاف فرمایا پھر وہ سارے کو جنت دی جا سے جناب سید ذات بابا سے بلندر صلوات صلی اللہ محمد بیوی کے گھر کی بنیاد کیا ہے اخلاص ساری دی ساری اخلاص دے سٹیٹس نہیں کسی نے دکھاوا نہیں جناب سید تیسرا جو جناب سیدہ دے گھر دے اندر اصول ہے وہ ہے اللہ دے نال رابطہ جناب سیدہ دا تیسرا اصول جو اپنے گھر دے اندر جاری ہے کیا اللہ دے نال رابطہ ہر وقت ہمیں وقت اللہ دے نال رابطہ کس طرح تو چند مثالوں دے کے بیان کرے نا اللہ دے نال کیا ہے رابطہ جس نے نبی پاک آئے آگے جناب سیدہ کیا سیدہ علی نہ تھا رشتہ کر اللہ دے نال کیا ہے رابطہ ہر کام وچ اللہ دے نال کیا ہے رابطہ بہت رشتے رہ گئے ایک بندے نے آ کے کہا نبی دا سردار میں ایک مکان حق پہرے دے سکتا ایک آقا 1000 درہم دے سکتا ایک آقا 500 درہم دے سکتا نبی کسے نو مثبت جواب نہیں دیتا جناب امیر کائنات ہے نا فقط جناب علی نے مثبت جواب دیتا کھانے چاہیے بندے نے بھی سوال کیا نبی دا سردار کیا وجہ حق پہنے چیک مکان چھوڑا 10,000 درہم منع کر چھوڑا علی نو رشتہ غریب ہے فرمایا اس طرح نہیں جس طرح اللہ دا کتاب اللہ دی طرف آئی ہے اس طرح فاطمہ دا رشتہ بھی اللہ دی طرف آئی جس طرح اللہ دی کتاب اللہ دی طرف آئی ہے اس طرح جناب سیدہ دا رشتہ بھی اللہ دی طرف آئے جناب سیدہ دا رابطہ سے کہ اللہ دے نال کھینچ لیے فرمایا بیٹا میں چاہنا کہ تھوڑا علی نال عقد کر دے اجازت ہے اس وچ بھی ایک پہلو ہے کیڑا پہلو کہ سانو بھی چاہیے کہ جس ٹائم کسی بچے یا بچی کی شادی کریے پہلے اس کو مشورہ کریں حالانکہ ایک محمود نامی سے ہر دن پر ایک فرشتہ آیا فرمایا نبی دا سردار اللہ آخرے کہ میں علی اور بطول دا نکاح عرش کے پر چھوڑ اس کے باوجود سیدہ کو بیان اجازت ہے کہ میں تھوڑا نکاح علی نہ پڑھ دیں پتہ ہے کس طرح اللہ دا رابطہ ہے فرمایا بابا جان کیا میرا اللہ اور تساں اس رشتے تے راضی ہو
میرا اللہ بھی راضی ہے میں بھی راضی ہاں. فرمایا ٹھیک ہے جس بات پہ میرا اللہ بھی راضی تسا بھی راضی تے میں بھی راضی ہاں. یہ اللہ کے نال رابطہ ہے کلام سے. لوگ آتے کہ آج اصل رشتے کریں جس نے مثلا رشتہ کریں گے بچے کا سب کس طرح پتہ لگے جو اللہ راضی ہے یا نہیں. سوال ہے نا بیدار ہو نا. جنہوں میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے بابا سے بلند تر صلوات. سانو کس طرح پتہ چلے جو اللہ اور اس کا حبیب راضی ہے یا نہیں. اور خود معصوم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بھائی جڑا رشتہ کر رہے ہو یا رشتہ لے رہے ہو تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں تو پیغمبر راضی ہے یا نہیں اگر چیک کرنا چاہتے ہو تو رشتہ کرنے وقت دو چیزاں کا خیال کرو کہ ان کا اخلاق کیسا ہے اور دین کیسا ہے. اخلاق کیسا ہے اور اس کا دین کیسا. رشتہ کرنے وقت دو چیزیں مد نظر رکھو. اور پہلے اخلاق عرض کرتے. کیا عرض کیتا ہے؟ اخلاق. کیا عرض کیتا ہے بولو؟ یہ مطلب کہ بد اخلاق دیندار کو بھی رشتہ نہ دیو. بد اخلاق کو بھاوے دیندار رشتہ نہ دیو. کیونکہ بڑے ایسے نمازی ہیں جڑے جائے نماز دے ہوتے مصلی دے اللہ دے فرما بردار ہیں مگر مسجد تو بعد نماز کے بعد زبان تے گالی گلوچ شراب و طعام رقص و سرور. فرمایا اخلاق پہلے چیک. کیوں ایک بندے آ کے آتا نا مولا فلاں بندہ بڑا دیندار ہے. ماں سنا دیندار بڑا دیندار ہے بڑا دیندار ہے. میں فرمایا کیا دیکھے؟ فرمایا اتنی نماز پڑھ دے. فرمایا یاد رکھ نماز پڑھنے والا بندہ دیندار نہیں ہوتا. ساڑھے نال نہیں بڑے بڑے بندے نال ہو گئے دھوکے کھا گئے نماز کے پیچھے. کوفہ یاد آ گیا کہ مسلم بن اوس جس ٹائم مسلم بن عقیل کوفہ گئے نا اس وقت مسلم بن اوس جب مسجد جائے ایک بندہ نماز پڑھ مصلی نماز تے سجدہ نماز تے نماز. مسلم بن اوس چودھری ہلایا اے ابن فلاں کون ہے؟ فرمایا میرے پتہ لگے مسلم بن عقیل آئے ہوئے میں مال دولت زر ہر چیز لے کے آیا ہوں. جناب مسلم بن عقیل کو جانے لگا. مسلم بن اوس نے سوچا جو یہ نمازی ہے بندہ ٹھیک ہو سی. اس وقت جناب مسلم بن عقیل حامد دے گھر چلے. پتہ ہو بندہ کون ہے؟ ابن زیادہ جسوس. ابن زیادہ کس حالت میں نماز پڑھ رہے. مسلم بن اوس لے کے آ گئے. حامد کو دربار چھوڑا ہے ابن زیادہ. فرمایا مسلم بن عقیل تیرے گھر چ آخر نہیں. فرمایا اس بندے کو بلاؤ نا. وہ بندہ دیکھ کے حیران ہے. وہ بندہ جو سر نال بیٹھا رہا کھانا رہا کیا جسوس. ہر نماز پڑھنے والا بندہ دیندار نہیں ہے. اصل نماز کو بھی آج کل ورزش بنا لگے. نماز ہو جڑی معرفت نال ہوے. نماز ہو جڑی معرفت نال ہوے. چلو جملہ یاد آ گیا موضوع دور نہ جاواں. پہلا جملہ دینا تھا معرفت نال کیسے ہوے. میں اگر نہ یاد رکھے زیارت کچھ اور ہوتی ہے معرفت کچھ اور ہوتی ہے. یاد رکھے حبیب ابن مظاہر امام حسین کی معرفت رکھے ہوئے جنت میں چلا گیا. شمال امام کی زیارت کریں ہوئے جہنم میں. کیا ہویا ہر نماز علی دی محبت. کوئی اگر علی دی محبت کریں گے تو وہ بھی شدت نال ہے. کوئی دشمنی کر لے تو بھی شدت نال ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی محبت کرے وہ بھی شدت نال. اتنی شدت نال حضرت بن عدی اور اس کا بیٹا حجاج کے دربار میں چاہے نا حجاج آقا قتل کر دو. حضرت بن عدی آقا سب تو پہلے نا تو اس طرح کرو میرے بیٹے کو قتل کرو. کیا کرو؟ کوئی باپ اپنے اولاد دکھ نہیں دیکھ سکتا. اس
طرح ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کی موت آدھے اس وجہ تو آکھ رہے ہیں اگر تسا مینو قتل کرے سونا کہ تھائی مینو قتل ہوتا لے کے میرا بیٹا علی دی محبت نہ چھوڑ دے. علی دی محبت میں تو شدت نہ لے. اگر کوئی دشمنی کر لے تو بھی شدت. اگر علی دی محبت ہے نا، ایک رائٹر ہے نام دے مصنف نام جان دے طالب علم ابو الاسود دویلی جن امام نے اسم فعل حرف ترے حرف لیتے اس جا کے کتاب دی لکھی. شامی چاہ علی دی محبت کی شدت دیکھو. شامی چاہی فاقیان بھر دیں. کیا فاقیان کہا کہ جا کے امیر شام دربار ہی چلا جا کے کچھ چیز لے لے. ابو الاسود دویلی کہ نہیں، امیر شام بھی پریشان ہے. بس آخری بات فرمائے لے اس آقا ایک دن نا موقع تو فائدہ چاہیا جناب ابو الاسود دویلی صاحب خارج ہیں زعفران دا حلوہ میں گھر بھیجے. کوئی مولوی ہو گیا تو چھوڑے نا. زعفران دا حلوہ گھر بھیجیا. وہ ہن کو نا ابو الاسود دویلی صاحب انہوں نے بیٹی نے نا ایک لقمہ چاہ لے. اتنی دیر سے ابو الاسود دویلی صاحب کھانے چاہ گئے. فرمایا حلوہ کتھوں آئے؟ اتنا بھی پہلو ہے. اگر تھاری اولاد اگر باہر جائے نا واپس گھر کے اندر آئے چیک کرو انہوں نے کنہ کے اندر حلال ہے یا حرام ہے. والدین دے فرض ہے. فرمایا کتھوں آئے؟ فرمایا میرے شام کی. فرمایا نہ کھاؤ. پتہ ہے بچی نے اپنی انگلی دے نال وہ حلوہ اپنے منہ چ کر چھوڑا. پتہ ہے کیوں؟ متا اسے ایک لقمے دے نال علی کی محبت نہ چھوڑ دے. علی کی محبت کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولاد بڑی پیاری. کوئی شخص اپنی اولاد کا دکھ نہیں دے سکتا. دعا مانگو میرا اللہ کسی ضعیف باپ کو جوان پتر تلاش نہ کرے. دو عمرہ ایسی ہوتی ہیں جس کی اولاد بڑی پیاری لگتی ہے. دو عمرہ ایسی ہوتی ہیں جس کی اولاد بڑی پیاری لگتی ہے. ایک جھولی والا ایک مسلانہ. حسین کربلا دوہیں قربانیاں دیتی ہیں. جڑے ویلے جھولی والا ماں دی مسکراہٹا دا جواب مسکراہٹا تے دے دے ماں دی کائنات تک نہیں پہنچی. جڑے ویلے مسلاں دا ٹردا نا ماں جھولی چا کے دی جت پیر ہوئی او تے خیر ہوئی. اللہ گواہ کربلا حسین دوہیں قربانیاں دیتی ہیں. جھولی والا اصغر گاڑی لہدا اکبر اللہ اکبر. بھائی سونی ہے بہت سونا زمان ہے علی اکبر. میرا دل چاہتا ہے اس سے جناب علی اکبر کے دو جملے مسائل تے سنا. جناب رباب پوچھا مولا میں دے دیا آدھی آدھی رات لے اٹھی کے اکبر دا منہ چوم دے. تے کیا تے رباب مینوں اکبر بہت پیارا ہے. میرے نانے دی شکل حال اینو ویکھا مینوں نانا یاد آندا ہے. رونے نہ بار بار اکبر دا منہ چومے نہ. آدن موسم نہیں اکبر منگے انگور بابا انگور موسم کوئی نہیں. آدن پتہ نہیں مولا دا جنت ہی چلا گیا یا جنت مسجد ستون ہی چاہ گئی ہے. مولا علی اکبر نے انگور دیتے رونے لگ گئے. آدھے بابا کیوں رو دے ہو؟ فرمایا تو دنیا دے ایک خاص چیز منگی ہے میں عطا کر چھوڑیے. کل ایک نہیں ہونے تے دنیا دی عام چیز منگنی ہے میں عطا نہیں کر سکنا. پتہ کہ آخر دا محرم آدھے بابا ایک گھٹ پانی سونی ہے کی نے بسم اللہ بسم اللہ بابا ایک گھٹ پانی ہو جوانا ہو. آخر نہ فرمایا علی اکبر اپنے آمن والی موت کو کیسے سمجھے میں؟ آدھے بابا شہد تو بھی زیادہ مٹھی. آدھے بابا شہد تو بھی زیادہ ٹھیک ہے اکبر. ٹور مانے نانا کوثر پلے سیا